سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل جاری ہے اور اچانک ایک عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، بڑھیا تھی، عمر ڈھل چکی تھی اور حاضر خدمت ہوئی. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے تھوڑی بات چیت کرنی ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں کہ آؤ، کیا بات کرنی ہے؟ یا رسول اللہ یہ ایک چادر ہے اور یہ چادر کوئی عام چادر نہیں ہے، نہ میں نے بازار سے لی ہے اور نہ میں نے جو ہے وہ کسی تاجر سے لی ہے. یا رسول اللہ صبح شام لگا کر اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر سمجھ اس بات کی نہیں آئی کہ دوسرے حضرات ان احادیث کو پڑھتے ہوئے ترجمہ کیا کرتے ہوں گے. جو کہتے صحابہ کا نام لینا آسان ہے کہ صحابہ زندہ باد، لیکن صحابہ کے طرز عمل کو بیان کیا جائے کہ صحابہ کرتے کیا تھے، صحابہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا انداز کیسا تھا. تو یا رسول اللہ میں نے کسی تاجر سے نہیں لی، دکان سے بھی نہیں لی، نہ کسی جو ہے وہ بازار سے لی ہے، اپنے ہاتھ لگا کر صبح اور شام لگا کر بڑا ٹائم لگا کر میں نے جو ہے اسے بنا ہے، ایک ایک دھاگے کو بنایا ہے، چادر خوبصورت کی ہے. تو سنیں مہربانی فرماؤ جی قبول کر لو تو میری زندگی بن جائے گی. صحابہ فرماتے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ کوئی بھی دیتا تو سرکار قبول فرما لیتے. سرکار نے تحفہ قبول کر لیا. تو ایسی ویکھو بڑھیا بیٹھی ہے، ہم حیران بھیا بڑھیا جائے گا، بات تو ہو چکی ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں سرکار کی ایک ایک ادا جو ہے وہ یاد ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ لگتا ہے بڑھیا یہ چاہتی ہے کہ اسے پہنا جائے. ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت بیٹھے بیٹھے وہیں جو ہے وہ اپنے اوپر چادر کر لی. اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے اور اسے تہبند کے طور پر آپ نے نیچے باندھ لیا. جیسے سرکار نے اپنے جسم پر لیا، بڑھیا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، جیسے امید پوری ہو گئی. وہ جو خواب لے کر آئی تھی وہ پورا. سونے تواڈی مہربانی کہتی تھی چلی گئی. صحابہ فرماتے ہیں یہ منظر اب آپ نے سنا، بات ہو گئی جی، سرکار کو کسی نے گفٹ دیا، سرکار نے قبول فرمایا. لیکن اگلی گل بڑی محبت والی. سرکار کے صحابہ فرماتے ہیں صحابہ میں بیٹھے ایک صحابی کھڑے ہوئے، سونیا مہربانی کرو چادر میں عطا کر دیں، چادر مجھے عطا کر دیں. اب صحابہ فرماتے ہیں صحابی جیسے عرض کی اور فرمایا کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. سرکار کا دربار وہ تھا جہاں نو کا آپشن نہیں تھا، نہیں کے الفاظ نہیں تھے. جو آتا جو مانگتا سرکار اس کو عطا فرما دیتے، جو مانگتا. انداز ایسا ہوتا کہ جو مانگتا. اب وہ صحابی کھڑے ہو، سونے مہربانی کرو میں نے چادر عطا کر دو. میرے محبوب فرما سکتے تھے یا کہتے تھے بھائی ہونی ملی ہے نویں چادر ہے، بڑی بڑھیا نے بڑی محبت نال دیتی ہے تو تو مانگنا ہے. میرے محبوب کچھ بھی، میرے محبوب نے فوراً جو ہے اس کو عطا کر دی. اب جیسے عطا کری تو دوستوں کا ماحول اپنا ہوتا ہے. کسی صحابی نے کہہ دیا یار چنگا بندہ ہے، سرکار نے چادر قبول فرمائی ہے، بڑھیا نے دیتی تو اللہ کے بندے نے مانگ لئی ہے. ہن دیکھنا اب انداز کیا تھا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فرماتے ہیں فواللہ اللہ کی عزت کی قسم مت یہ سمجھنا کہ میں نے اپنے استعمال کے لیے لی ہے، گھر بار کے لیے لی ہے. فرمایا کفنی اللہ کی عزت کی قسم مرنے کے بعد اسے کفن بناؤں. سرکار نے صحابہ تے جانا قربان کر دی تھی. محبت سے بولیے سبحان اللہ. اور دوسرے صحابی روایت کرنے والے کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مرنے کے بعد وہی چادر اس کے جسم کے اوپر لپٹی ہوئی تھی. اور میں اپنی استعمال کے لیے مت کوئی سمجھنا کہ اپنے استعمال کے لیے لی ہے. ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ محبتوں کو اس طرح اپنے ساتھ رکھا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد یہ چادر جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے محبت ہوئی ہے، جو حضور کے جسم کے ساتھ لگی ہے، اللہ میری قبر کی رات آسان فرما دے گا.